کیا آپ ہمیں عیسائیت سے اسلام تک اپنے سفر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا۔ میں 19 سال یا شاید 20 سال کے لگ بھگ تھا۔ میں گاڑی میں چڑھ جا رہا تھا۔ اپنے 15 سے 18 سال کی عمر والے نوجوانوں کو پڑھانے جا رہا تھا۔ میں اسی عمر کے نوجوانوں کو پڑھاتا تھا۔ میرے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، مطلب مجھے خدا کی اشد ضرورت تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں اس کی ضرورت تھی۔ مجھے خدا کی طرف لے جانے والے صحیح راستے کی ضرورت تھی۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میرے منہ میں چنگم تھی۔ میں چنگم چبا رہا تھا اور مسیسپی کے ایک شاہراہ پر گرجا گھر کی طرف اپنی فورڈ F-150 چلا رہا تھا۔ میں نے دعا کی، اے خدا مجھے راستہ دکھا دے، مجھے وہ راستہ دکھا دے جس میں تو چاہتا ہے کہ میں چلوں، مجھے سچ دکھا دے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، پلیز میرے خدا مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ سب میں اپنے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا۔ پتہ ہے میں اس چنگم کو منہ سے نکال کر بغیر دیکھے پھینک رہا ہوں، اور میں نے تہیہ کیا اگر یہ اس کھڑکی سے باہر چلی گئی تو میں اس بات پر مزید یقین نہیں کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور میں خدا سے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر میں نے وہ چنگم پھینک دی، پھر میں نے اپنا سر موڑ کر دیکھا، میں نے نیچے دیکھا، پھر میں نے گاڑی سڑک کے کنارے روکی۔ میں باہر نکلا اور ٹرک کے گرد گھوم کر دروازہ کھولا۔ میں نے اوپر نیچے دیکھا، چنگم غائب تھی۔ میں ٹرک میں واپس بیٹھا اور گرجا گھر جا کر ایک طرف روک دیا۔ چنانچہ اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد میں ایک ایسے شخص سے ملا جسے میں کالج کے وقت سے جانتا تھا۔ وہ سعودی عرب سے ہے، اس کا نام علی القامدی ہے۔ اس کا تعلق سعودی عرب کے انتہائی جنوبی شہر سے ہے جس کا نام بیشا ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے ایسے بتایا۔ میں نے کہا میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ بغیر مذہب کے تو کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، مطلب تم عیسائی ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں عیسائی نہیں ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہ نبی ہیں، وہ بھی میرے اور آپ کی طرح ایک انسان ہے۔ اس نے کہا تو وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ اور میں نے کہا نہیں، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک نبی ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات ہم تک پہنچائیں، اور پتہ ہے کہ میں آپ علیہ السلام کی رسالت اور تعلیمات پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ سچ ہے۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میں نے کہا اچھا۔ اس نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میرے لیے ہیں، مجھے یقین ہے کہ دوسرے قسم کے گروہ کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اور اس نے میری طرف دیکھا اور اپنی انگلی میرے چہرے پر رکھ کر کہا کہ بھائی آپ تو مسلمان ہیں۔ میں نے اس کی انگلی ہٹا کر کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میرا نام اور یہ لفظ کبھی نہیں جوڑیں گے۔ تو اس دن میرے اندر کچھ ہو رہا تھا، جیسے کوئی نقطہ سا میرے دل میں ظاہر ہوا۔ اس دن میرے پاس میرا پرانا پیکر بیل تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت سے لوگ پیکر بیل کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ اب یہ موجود نہیں ہے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ میں وہاں جا کر جیوی سے پوچھوں گا، جو کہ اس وقت گوگل کی طرح تھا، لہٰذا میں جیوی سے صرف اسلامی موضوعات کے بارے میں پوچھوں گا۔ ایک دن جب میں کام سے گھر آیا تھا، مطلب معمول کے مطابق کہ میں نے اپنے کام سے گھر آ کر جوتے اور سب کچھ اتارا اور پرسکون ہو گیا، اور میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کیا ہے؟ تو اس پر مجھے اسلام کے 5 ستون کی معلومات ملی۔ جب میں نے وہ سب پڑھ لیا تو میں نے بے اختیار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور میں دل سے اس پر ایمان لایا۔ اور پھر میں نے حج اور روزے کے بارے میں پڑھا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز ادا کرنا، یہ کے بعد دیگرے سب ارکان پڑے، اور اس کے بعد میرے اندر کچھ روشن ہو گیا۔ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، ایسا لگتا تھا جیسے میرے دل کا رنگ بدل رہا ہو، جیسے میرے اندر کچھ روشن ہو گیا ہو۔ پھر جب میں 5 ارکان کا مطالعہ کر چکا، میں جانتا تھا کہ مجھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ میری منزل ہے جس کی طرف مجھے جانا ہے۔ اور اس میں ایک لنک بھی تھا کہ مسلمان کیسے بنتے ہیں، لہٰذا میں نے اس لنک پر کلک کیا، اور ایک چھوٹی سی PDF تھی جسے میں نے کھولا۔ میں نے کاغذ کا یہ ٹکڑا تھاما، اور پھر مجھے لگا کہ میں باتھ روم چلا گیا ہوں۔ میں نے اپنی گواہی باتھ روم میں خود دی۔ میں باتھ روم میں چلا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے غسل کیا اور پھر اسی وقت سے نماز پڑھنے لگا۔